حسین سے محبت کا مطلب محبوب کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب محبوب کو خوش کرنا ہوتا، اور محبوب کی خوشی اس میں نہیں ہے۔ محبوب کی خوشی کس میں ہے؟ سنو، محبوب کی خوشی یہ ہے کہ اگر شراب پیتے ہو تو توبہ کر لو حسین، آپ نے یزید سے نفرت کیا شرابی ہونے کی بنیاد پر، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم شراب پینا چھوڑ دیں گے۔ حسین، یزید سے آپ نے نفرت کی بے نمازی ہونے کی بنیاد پر، حسین ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا تھا، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جب آپ نے یزید کو نہیں بخشا، کہیں میرا معاملہ اگر خراب ہو گیا تب ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم تو سنی ہیں، اپنے نبی کے فرمان پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یا حسین، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جنتی جوانوں کے سردار آپ ہیں تو یقیناً آپ ہیں، اور ہم سردار کو ناراض کر کے جنت کے حقدار نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے یا حسین ابن علی، جن چیزوں سے آپ نے نفرت کیا ہے ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، اور جس چیز سے محبت کیا ہے ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ قسم اللہ کی ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کر لیے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، ورنہ پلٹ کے دیکھ لو، تلواروں میں دھار دیا جا رہا تھا، تلواروں میں دھار دیا جا رہا تھا، کربلا کے میدان میں دیا جا رہا تھا، مگر فرق تھا خیمہ حسین کی طرف نہیں، لشکر یزید کی طرف، کیونکہ ادھر کیا ہو رہا تھا تو سنو، عاشورہ کی وہ رات آئی تھی، میرے حسین نے کہا تھا لوگوں آج کی رات جتنا چاہو اللہ کی عبادت کر لو، پتہ نہیں کہ یہ رات ملے یا نہ ملے، اس لیے آج کی رات تلوار پہ دھار دینے کے لیے نہیں ہے، آج تو اللہ کی عبادت میں رات گزارنے کے لیے۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ ایک طرف ساری رات نیزے تیار کیے جا رہے تھے، ایک طرف ساری رات تلواروں پہ دھار دیا جا رہا تھا، ایک طرف ساری رات لڑنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور دوسری طرف ساری رات شہید ہونے کی تیاری ہو رہی تھی، دوسری طرف ساری رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ کیسی تیاری تھی؟ کہ سجدے میں سر رکھ دیا تو اٹھاتے نہیں ہیں، رکوع میں چلے گئے تو رکوع ہی میں ہے، اور جس کا نتیجہ تھا، جس کا اثر تھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں، کربلا کے اس میدان میں جب جاسم کی جوانی لوٹی جا چکی تھی، جب عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، جب علی اصغر کو قتل کیا جا چکا تھا، جب علی اکبر کو قتل کر دیا گیا تھا، جب اولو محمد قربان ہو چکے تھے، اور اسی صورت میں بھی حسین ابن علی میدان کربلا میں جانے کی جب تیاری کر رہے ہیں، پیارے تمہاری طرح تیاری نہیں تھی۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے وہ خوب اچھی طرح سے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں اس 5 پرزے کو بار بار کھولنا نہیں چاہتا، مگر سنو، حسین میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو کس طور پہ تیاری کر رہے ہیں؟ سر پہ امامہ باندھا، وہ امامہ جو میرے مصطفیٰ کا امامہ تھا، کمر میں پٹکا باندھا ہے، وہ پٹکا جو شیر خدا کا تھا، ہاتھ میں شمشیر اٹھائی ہے تو کوئی اور نہیں، وہی شمشیر اٹھائی ہے جو شیر خدا کی تھی۔ یہ تیاری میدان کربلا میں، یعنی آخری وقت میں بھی نہ مصطفیٰ کی سنت چھوٹنے پائی ہے، نہ نبی کی شریعت چھوٹنے پائی ہے، اور حال تو یہ ہے قاسم کی جوانی تو لٹ گئی، مگر حسین کی تلوار میں وہی دھار ہے، وہی طاقت ہے، عباس کے بازو کٹ گئے، حسین کے ہاتھ میں وہی طاقت ہے، وہی قوت ہے، میدان کربلا میں ہے، حسین تلوار اٹھائے ہوئے ہے۔ کس چیز کی بغاوت تھی؟ زمین کی بنیاد پہ یہ جھگڑا نہیں تھا، جائیداد کی بنیاد پہ یہ جھگڑا نہیں تھا۔ سنو، اگر یہ لڑائی
लिए, अज़मत मुस्तफा को बचाने के लिए, शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए, अज़मत कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, ताकि हम तक सही दीन पहुंच सके। और ये तलवार जब मैदान करबला में चली है, तारीख के पन्ने पलट कर देखो, जब हुसैन की तलवार करबला के मैदान में चलने लगी थी तो यजीदियों के लश्कर में भगदड़ पैदा हो गया था। लोग देख रहे थे तो लोगों को नजर आ रहा था इब्ने अली नहीं बल्कि शेरे खुदा आ गए हैं। कोई देखता था तो ऐसा लगता था कि कहीं मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं आ गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा था? इसलिए कि सर पे अमामा मुस्तफा जाने रहमत का था, हाथ में तलवार शेरे खुदा की थी, जिसका नतीजा था कि हुसैन की तलवार चलती रही। ऐसी चली तलवार कि गाजर फूली की तरह यजीदियों को काटते रहे हुसैन। इसलिए काट रहे हैं कि दीन इस्लाम की इज्जत बच जाए, इसलिए काट रहे हैं कि शरीयत की इज्जत बच जाए, इसलिए काट रहे हैं कि कलमा की इज्जत बच जाए, इसलिए काट रहे हैं कि नबी की सुन्नत बच जाए। वरना हुसैन तो उस नबी के घराने के हैं जो किसी का दिल तोड़ना भी गवारा नहीं करते। वो हुसैन इब्ने अली है। तलवार चलती रही, आखिरी वक्त में हुसैन ने अगर तलवार को रोका है तो इस बुनियाद पे नहीं रोका कि भूख की शिद्दत बढ़ गई थी, इस बुनियाद पे नहीं रोका कि प्यास की शिद्दत बढ़ गई थी, इस बुनियाद पे नहीं रोका कि किसी ने रुकने के लिए कह दिया था। आखिरी वक्त में हुसैन ने तलवार रोककर ज़माने को पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, जब नमाज का वक्त आ जाए तो सब चीज से रुक जाना, पहले हमला की बात आ जाए।